بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کے معاملات تو آلریڈی 1-1.5 سال سے خراب ہی تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی خراب ہی تھے۔ 1-1.5 سال سے تو جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پولینڈ اور بیلاروس کے حالات جو ہیں وہ بھی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پولینڈ کے منسٹری آف ڈیفنس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیلاروس کی سرحد کے ساتھ اپنے 10,000 فوجی بڑھا دے گا۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بارڈر کے اوپر ریگولر آرمی جو ہے وہ نہیں بیٹھی ہوتی۔ پاکستان نے اپنی ایک رینجرز فورس جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے، انڈیا کے پاس آئی بلیو BSF ہے، اور یہ بارڈر سیکیورٹی فورس جس کو وہ کہتے ہیں، یہ فورسز جو ہے یہ بارڈر کے اوپر رہتی ہیں، بارڈر کے معاملات دیکھتی ہیں۔ ان کے پاس ہلکا پھلکا اسلحہ ضرور ہوتا ہے، لیکن نہ ہی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور نہ یہ ریگولر آرمی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کا کام صرف بارڈر سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے پولینڈ کی بھی ایک بارڈر گارڈ ہے۔ پولینڈ کی بارڈر گارڈ نے اپنی منسٹری آف ڈیفنس کو ایک ریکویسٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پہ معاملات کچھ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پولینڈ کی جو بارڈر گارڈ ہے اس کے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ وہ پورے اور اچھے طریقے سے پولینڈ اور بیلاروس کے بارڈر کو ڈیفینڈ کر سکے۔ اس وجہ سے 10 اگست کو جو ڈیفنس منسٹر ہیں پولینڈ کے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم 10,000 مزید پرسنلز جو ہیں وہ بیلاروشین بارڈر کے اوپر بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں، پولینڈ اور بیلاروس کے جو معاملات ہیں وہ آج خراب نہیں ہوئے، یوکرین کی جنگ کے بعد خراب نہیں ہوئے۔ بیلاروس کے اندر بھی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ جو بندہ اس وقت حکومت چلا رہا ہے وہ کئی سالوں سے حکومت میں ہے، اور یہ جو لوکاشینکو ہے یہ بیسیکلی پرو رشیا ہے۔ اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بھی، رشیا نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کرنا تھا تو رشیا کے پاس جو اس کا سب سے بڑا الائی تھا وہ بیلاروس تھا۔ پہلے رشیا نے بیلاروس کے اندر اپنا S-400 میزائل سسٹمز لگائے، پھر رشین ایئر فورس نے بیلاروس کے اندر جا کے ایئر فورس ایکسرسائزز کی، رشیا نے بیلاروس کے اندر اپنی آرمی کی ڈپلائمنٹس جو تھی وہ کرنا شروع کر دی۔ بیسیکلی رشیا نے اپنی فورسز جو ہیں وہ بیلاروس کے اندر بڑھانا شروع کر دی، اور جب رشیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یوکرین کے اوپر حملہ کرے گا تو رشیا نے نہ صرف اپنی سائڈ سے بلکہ بیلاروس کی سائڈ سے بھی یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا، اور اپنی فورسز بیلاروس اور رشیا دونوں سے یوکرین کے اندر داخل کر دی۔ تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات آج کے خراب نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی بیلاروس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوکاشینکو کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، تو لوکاشینکو جو کہ ایک پرو رشین ہے، اس کو صدارت سے ہٹانے کے لیے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ تگ و دو کرتی رہی ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ ریجیم چینج کی جو ہے وہ پلاننگ کرتی رہی، اس کے لیے ویسٹرن کنٹریز نے بیلاروس کے اندر بہت سے پروٹیسٹ کروائے۔ ان پروٹیسٹ کو پورے طریقے سے پولینڈ کی بیکنگ ہوتی تھی، جرمنی کی بیکنگ ہوتی تھی، امریکہ برٹن کی بیکنگ ہوتی تھی۔ بیلاروس کے اندر رائٹس ہوئے، ان سب کے پیچھے بھی یہ ویسٹرن کنٹریز ہی تھیں، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح سے لوکاشینکو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک پرو ویسٹرن گورنمنٹ بیلاروس کے اندر انسٹال ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ بیلاروس کا ساتھ پوٹن دے رہا تھا، پوٹن بھی ان تمام حرکات کو جانتا ہے، اور پوٹن نے لوکاشینکو کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا اور ان ویسٹرن چالوں کو ناکام بنایا۔ لیکن لوکاشینکو کو اس کی تکلیف تو تھی، اور اب اس وقت کیونکہ پوٹن جو ہے وہ یوکرین کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو لوکاشینکو کے پاس بھی ایک چانس تھا کہ وہ کم سے کم پولینڈ کو کوئی سبق سکھائے۔ اب اس وقت پولینڈ کی طرف سے کوئی ایسی خبریں تو نہیں آ رہی کہ لوکاشینکو جو ہے وہ پولینڈ کی سرحد کے اوپر کیا کاروائیاں کر رہا ہے، لیکن جو بارڈر گارڈ ہے پولینڈ کی، اس نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ مزید نفری تعینات کریں تاکہ کل کو اگر لوکاشینکو کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم پولینڈ کا دفاع کر سکیں۔ دوسری طرف بیلاروس کے منسٹر آف ڈیفنس کا بھی کہنا یہ ہے کہ پولینڈ کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کے کیا ریزرویشنز ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ریزرویشنز پولینڈ کو سننے چاہیے، اور پولینڈ کو چاہیے کہ وہ ہمارے ریزرویشنز جو ہیں وہ دور کرے، اور اس طرح سے ہم دونوں ممالک جو کہ ایک ساتھ رہتے ہیں اپنے معاملات خود سے طے کریں، نہ کہ اس کے اندر ہم نیٹو فورسز کو انوالو کریں اور پولینڈ ہمیں نیٹو فورسز کی دھمکیاں دے کہ پولینڈ بیلاروس کی سرحد کے اوپر لا کے نیٹو کو بٹھا دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کے ساتھ کر کے ایک دوسرے کی ریزرویشنز کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولینڈ نے یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اندر یوکرین کا کھل کے ساتھ دی، یہاں تک خبریں آ گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ باخمت ایک ایسا ایریا تھا جس کو رشینز کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑی، پھر رشین نے وہاں پہ اپنا ویگنر گروپ جو ہے وہ استعمال کیا، رشیا نے وہاں پہ تباہی پھیر دی۔ لیکن وہ میٹ گرائنڈر بنا کیسے؟ میٹ گرائنڈر وہ اس وجہ سے بنا، اور رشین فورسز کو وہاں پہ جو ریزسٹنس دیکھنی پڑی اس کی مین ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ نہ صرف یوکرین کی فورسز لڑ رہی تھیں بلکہ پولینڈ نے بھی اپنے کچھ ملیشیا جو تھے وہاں پہ بھیجے ہوئے تھے۔ اب یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا، یہ بڑی زبردست ہے، ان کی ہپوکریسی کی داد دینی پڑے گی، ان کی منافقت کی داد دینی پڑے گی۔ پولینڈ، جرمنی اور برٹن وغیرہ یہ سارے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملکوں کے اندر سے لوگ خود سے والنٹیئر کر کے یوکرین میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ اگر یہی چیز کوئی گلف کی کنٹری کرے گا یا کوئی اور ایشین کنٹری کرے گا تو یہ سیدھا سیدھا اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دیں گے اور بولیں گے کہ جی دیکھیں دہشت گرد جو ہے وہ وہاں سے آ رہے ہیں، وہ اس ملک سے آ رہے ہیں، وہ اس ملک سے آ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پولینڈ کے لوگ، جرمنی کے لوگ، برٹن کے لوگ، یہ کس حیثیت کے اندر یوکرین میں جا کے تو رشیا سے لڑ رہے ہیں؟ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یوکرین کے لیے رشیا کے خلاف لڑنا جو ہے وہ کوئی ثواب کا کام ہے، اس لیے اگر ہمارے لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن
لیکن اگر کوئی ایشین کنٹری ایسا کر دے تو اس کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا. مطلب مائٹ از رائٹ، جو امریکہ کہے گا وہ لا ہوگا، جس کو امریکہ اچھا کہے گا وہ اچھا ہے، جس کو امریکہ برا کہے گا وہ برا ہے. پھر پولینڈ اپنے ملک کے اندر بیلورشین پیراملٹریز کو بھی استعمال کرتا ہے بیلاروس کے خلاف. وہ بیلورشین جو اس وقت پولینڈ کے اندر رہتے ہیں، پولینڈ کے سٹیزنز ہیں، وہ بیسیکلی ویسٹرن الائنڈ ہیں. پولینڈ ان کو بھی بیلوروشیا کے خلاف استعمال کرتا ہے اور وہ بیلاروس کے اندر جا کے کاروائیاں کرتے ہیں. بیلاروس کو اس بات کا بھی بڑا زیادہ غصہ ہے. پولینڈ نے اپنا آدھے سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دیا. اپنے سارے MiG-29 جو ہیں وہ یوکرین کو دے دیے، T-72 ٹینکس دے دیے، لیپرڈ 2 ٹینکس یوکرین کے حوالے کر دیے. خود سے اس نے اپنا بہت سا اسلحہ جو ہے وہ ریسنٹلی ساؤتھ کوریا سے پرچیز کرنا شروع کر دیا ہے. آرٹلری سسٹمز اس نے لے لیے ہیں، راکٹ آرٹلری سسٹمز اس نے پرچیز کیے ہیں، نئے سے نئے ٹینکس جو ہے اس نے ساؤتھ کوریا سے پرچیز کیے ہیں، T-50 لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس اس نے ساؤتھ کوریا سے پرچیز کیے ہیں. دوسری طرف بیلاروس بھی اپنی تیاری کیے ہوئے ہے. اس نے رشیا سے S-400 میزائل سسٹمز لیے ہیں. اس کے اندر بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہیں وہ رشیا کے اس وقت بیلاروس میں پڑے ہوئے ہیں. بیلاروس نے رشیا سے Mi-35 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ پرچیز کر لیے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ویگنر گروپ اس وقت جولائی سے بیلاروس کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ایک ہی بات کا اندیشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ جس طرح سے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم پولینڈ اور بیلاروس کے درمیان بھی کوئی جنگ وغیرہ جو ہے وہ دیکھیں. تو دوستو یہ تھی ایک انفارمیشن جو میری نظروں کے سامنے سے گزری. سوچا آپ کو اس اپڈیٹ سے آگاہ کروں. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.